یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر بے تحاشا انجن استعمال ہو رہے ہیں، فاسل فیول استعمال ہو رہا ہے. اس کے اندر آپ گاڑیاں، چنگچی اور رکشے جیسے لاہور کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو بے تحاشا یہ چیزیں ہیں. اس کے اندر سے بہت سارے کیمیکلز نکلتے ہیں، نائٹرس آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، یہ سارے کے سارے ہوا میں مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد سردی کے موسم میں خاص طور پہ جب درجہ حرارت ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارے کیمیکل مل کے اور فوگ کے ساتھ مل کے ایک بہت ہی خطرناک ایک ایٹماسفیئر پیدا کرتے ہیں جس کو اسموگ کہا جاتا ہے. اس میں نہ صرف ہمارے یہ جو آٹو موبیل سے نکلنے والا دھواں ہے یہ شامل ہے، بلکہ جو فیکٹریوں کی یہ پابندی لگا دی جائے کہ کوئی بندہ گاڑی میں اکیلا نہیں چلے گا، رستے میں چلتے ہوئے اپنے دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب ان کو آپ ساتھ لے جائیں تاکہ ان کا کم سے کم ہفتے میں 2-4 گاڑیاں تو کم ہوں اس کے اندر. تو اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر حیات، آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ نیوز 42. ناظرین، پوری دنیا کی طرح پاکستان بھی اس وقت اسموگ کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو چکا ہوا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت سینئر ڈاکٹر مسعود اختر شیخ صاحب موجود ہیں، ماہر اور ایکسپرٹ رائے رکھتے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گی کہ آخر یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے انسانی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے سدھے باب اور تدارک کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، اسموگ کی وجہ سے پورا پاکستان، خاص طور پر لاہور جو ہے بری طرح متاثر ہوا ہے. یہ کیا چیز ہے اسموگ؟ پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں جو ایسے بات دیکھیے، اس وقت اگر آپ اسموگ کی بات کریں تو یہ 2 الفاظ کا کمبینیشن ہے، ایک اسموک اور دوسرا فاگ. پہلے ہم یہی سمجھتے تھے کہ دھواں اور سردی کے موسم میں جو فاگ ہے وہ مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بنتا جاتا ہے، اسموگ بن جاتی ہے. لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر بے تحاشا انجن استعمال ہو رہے ہیں، فاسل فیول استعمال ہو رہا ہے. اس کے اندر آپ گاڑیاں، چنگچی اور رکشے جیسے لاہور کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو بے تحاشا یہ چیزیں ہیں. اور اس کے اندر سے بہت سارے کیمیکلز نکلتے ہیں، نائٹرس آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، یہ سارے کے سارے ہوا میں مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد سردی کے موسم میں خاص طور پہ جب درجہ حرارت ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارے کیمیکل مل کے اور فوگ کے ساتھ مل کے ایک بہت ہی خطرناک ایک ایٹماسفیئر پیدا کرتے ہیں جس کو اسموگ کہا جاتا ہے. اس میں نہ صرف ہمارے یہ جو آٹو موبیل سے نکلنے والا دھواں ہے یہ شامل ہے، بلکہ جو فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکل رہا ہوتا ہے، جو ہمارا فرنس آئل جلنے کے بعد ہوتا ہے، جو جنریٹرز چل رہے ہیں وہاں سے نکلتا ہے، پاور لومز کہیں لگی ہیں وہاں سے نکلتا ہے. اسی طرح سے جو بھٹے لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس خاص طور پہ، اس کے اندر سے جو دھواں اور ساتھ میں اس میں پارٹیکلز نکل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب سڑک کی تعمیر شروع ہوتی ہے، پل کی تعمیر شروع ہوتی ہے اور بلڈنگز کی تعمیرات ہم شروع کرتے ہیں تو کوئی حفاظتی تدابیر نہیں لیتے، اور بلڈنگ کے باہر نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی پردہ ہوتا ہے، اور وہاں سے مٹی، دھول، اور جب ٹریفک چلتی ہے تو وہ سب گرد و غبار اڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے اس وقت اتنی خطرناک ہو چکی ہیں کہ میرا خیال ہے آپ کے لیے اور باقی سننے والوں کے لیے یہ حیرت انگیز بات ہوگی کہ جو پچھلے سال فضائی آلودگی کے حساب سے جو آلودہ ترین شہر ڈکلیئر کیا گیا دنیا میں، ان میں ٹاپ پہ جو نام آیا وہ ہمارے لاہور کا ہے. اور پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بیجنگ بہت خطرناک شہر ہے، لیکن اب لاہور، کراچی اور پشاور دنیا کے چند خطرناک ترین اور اسموگ کے حوالے سے آلودہ ترین شہروں کے اندر آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں وجوہات، یہ تو دہائیوں سے، صدیوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. خاص طور پر پچھلی صدی میں بھی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اسموگ اس وقت بھی تھا، چمنیاں اس وقت بھی تھی، گاڑیاں اس وقت بھی تھی. اس کے بعد فصلوں کی کٹائیاں اس وقت بھی ہوتی تھی. فصلوں کی کٹائیوں کے بعد نیچے سے جو زمین کو کلیئر کرنے کے لیے ان کو آگ بھی لگائی جاتی تھی، وہ پہلے بھی لگائی جاتی رہی. یہ تو ہمیں مسئلہ کچھ چند سال پہلے سے فیس کرنا پڑ رہا ہے. یہ جو مسئلہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں، ایک تو ان چیزوں کا والیوم بہت زیادہ بن گیا. اگر آپ دیکھیں لاہور کے اندر آج سے 20 سال پہلے گاڑیوں کی تعداد اور آج گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے. اسی طرح سے جو فیکٹریاں پہلے تھیں اور آج ان کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے، بھٹے بہت زیادہ بن گئے. لیکن جو ایک اور چیز ہمارے پاس ہو رہی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ جو بے ہنگم شہر ہم بناتے جا رہے ہیں، ہاؤسنگ کالونیز بنائی جا رہے ہیں، جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، شہر کے اندر جو درخت اور پودے ہیں ان کو اجاڑ کر دیا ہم نے، جو شہر کے اندر باغات ہوتے تھے ان کو ہٹا دیا، اس کی جگہ ہائی رائز بلڈنگ ہم نے کھڑی کر دی. اب آپ شہر کے بہت سارے ایسے علاقوں میں جائیں گے جہاں آپ کو ہارڈلی کوئی درخت نظر آتا ہوگا، نہ وہاں گرین بیلٹس ہیں، نہ پارکس ہیں، نہ کہیں درخت ہیں، نہ کوئی پودے آپ کو نظر آتے ہیں، بلکہ ہر جگہ بلڈنگ سے بلڈنگ نظر آتی ہیں. تو یہ فلٹر بھی ہمارا ختم ہو گیا. دوسرا پھر کچھ حالات کی وجہ سے جو بارش تھی وہ پچھلے اگر آپ 2 دہائیاں پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں تو بارش بھی نسبتاً کم ہو رہی ہے. دنیا کے اندر گلوبل چینجز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے. پھر ایک اور چیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو ہمارا جو اوزون کی لیئر ہے یہ ہمارے ان سارے کیمیکلز کی وجہ سے بریک ہونا شروع ہو گئی ہے، فیکٹریوں کی وجہ سے، اسموک کی وجہ سے، اور خاص طور پہ ایک اے سی اور دوسری اس میں سے نکلنے والی گیسیں ہیں جس کو CFC گیس کہا جاتا ہے، وہ اوزون کی لیئر بریک کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ماحول بہت بری طرح سے تبدیل ہو رہا ہے. اور یہ تبدیلی ہمارے اندر بارشوں کی کمی کا باعث بن رہی ہے، درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، گلیشیئرز ہمارے پہ گلنا شروع ہوئی، اس کا سارا اثر ہمارے پہ آ رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ کیمیکلز زیادہ بننے شروع ہو جاتے ہیں، ماحول کو چھیڑ چھاڑ ہم نے شروع کر دی ہے، درخت کم ہو گئے یعنی ہیں. فطرت جو ہے، فطرت کے ساتھ چھیڑخانی جب بھی آپ کریں گے تو اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں، یہ تو ٹھیک ہے، اس کا کس طرح سے اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو فکس کیا جا سکتا ہے، اور اس کا جو ابھی فی الحال جو ہے جو ہماری صحت کے اوپر خاص طور پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کیا جو صحت کے اوپر اس کے 2-3 ایسے جگہ ہیں جہاں ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جو فوگ کے اندر ذرات ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک ذرات وہ ہیں جن کا سائز 2.5 PM اس سے بھی کم ہے. ایک وہ ذرات ہیں جو اس سے بڑے ہیں، 10 PM ہیں یا اس سے بھی بڑے ہیں. جو بڑے ذرات ہیں وہ اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے، لیکن جو چھوٹے ذرات ہیں جو اس فوگ کے اندر ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. وہ سانس کی نالیوں میں چلے جاتے ہیں، دائمی کھانسی، دمہ کے مریضوں کے اندر اس موسم کے اندر دمہ ختم نہیں ہوتا، بار بار انہیلر لے رہے ہوتے ہیں، بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. بچوں کے اندر دائمی کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی، آنکھوں کے اندر سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے، جسم پہ خارش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو سانس کی بیماریاں، جلدی بیماریاں اور آنکھوں کی بیماریاں اس موسم میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. لیکن اس کا اثر اس سے کہیں آگے چلا جاتا ہے. اگر حاملہ ماں ہے، فوگ کے اندر ایکسپوز ہو رہی ہے تو بچے میں نقائص پیدا ہوتے ہیں، جسمانی نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، ذہنی نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، اور تو اور اس کے اندر جو لو برتھ ویٹ بیبی ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے کیمیکلز ہیں، جو ذرات ہیں، وہ خون میں ٹریول کرتے ہیں اور دل کے اندر جا کے رک جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں، دماغ میں جا کے رک جاتے ہیں. اور 20 سے 30 سال بعد اب یہ سائنٹیفک سٹڈیز اس کے اوپر آ رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ الزائمر ہونے کے بھی چانسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ تو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا سانس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ملک میں TB ویسے بہت زیادہ ہے، الرجیز ہیں، دمہ ہے، اور اسموگ کے اندر یہ ساری کی ساری بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ چونکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، پھر شہر کا بھی مسئلہ ہے، ہاسپٹلس کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، اتنا افیکٹو انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو ہوم ریمیڈیز جو ہیں اگر وہی کچھ بندہ ان کو اڈاپٹ کر لے تو کچھ آپ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو اگر ہم نے سد باب کرنا ہے تو اس کو ہمیں انڈیویجول لیول پہ کچھ کام کرنے ہوں گے، کچھ ہمیں اجتماعی طور پہ کام کرنے ہوں گے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو حکومتی سطح پہ ہونے والے ہیں. انڈیویجول یہ ہے کہ جس کمرے میں میں رہتا ہوں، جس دفتر میں کام کرتا ہوں، جس ماحول میں چلتا پھرتا ہوں، سب سے پہلے یہ کہ اس موسم میں جو دسمبر اور جنوری میں آ رہا ہے موسم، اس میں اسموکنگ تو بالکل بین کر دینی چاہیے. ایک تو باہر سے اسموگ آ رہی ہے، دوسرا سے آپ اندر بھی اسموک کر رہے ہیں. تو نہ صرف وہ اسموکر اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، بلکہ وہ جو پیسو اسموکنگ کرتا ہے، اس کمرے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کو اس اسموک کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور اوپر سے جو فاگ ہے وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سردیوں میں ویسے ہی ہم پانی کم پینا شروع کر دیتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں مشروبات بھی لوگ کم لیتے ہیں. تو اسموک سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں 6 سے لے کے 8 گلاس پانی کا استعمال لازمی کریں. ہائیڈریشن کو پراپر رکھیں. مشروبات اگر آپ سادہ پانی لینا چاہتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، اگر آپ مشروبات لینا چاہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے،
اس سے آپ کے جو پھیپھڑے ہیں گلا اور سارا وہ clear سارا رہے. وہ کلیئر رہتا ہے، اور اگر یہ اسموک کے پارٹیکل آتے بھی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ سانس کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. پھر تیسرا ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا تو ہم نے ایئر پیوریفائرز کرونا کے موسم میں بہت سارے لوگوں نے رکھے ہوئے تھے. ان کا خیال تھا کہ کرونا گزر گیا تو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس موسم میں جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں 2.5 مائکرون کے یا اس سے بڑے پارٹیکلز ہیں، اگر آپ حسب استطاعت ہیں 2000 سے لے کے 50,000 لاکھ 2 لاکھ تک یہ ایئر پیوریفائر ملتے ہیں، آپ اپنے کمرے میں سائز کے مطابق اس کو رکھ لیں، وہ ہوا کو سارا نتھارے گا اور اس میں سے بڑے بڑے پارٹیکلز ہیں، ذرات ہیں، پولنز ہیں یا ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، کیمیکلز ہیں، اس کو نکال دے گا اور کمرے میں تازہ ہوا اس کے اندر ڈالے گا، اور اس سے اسموک سے جو ہونے والے جو اثرات ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر صبح آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے یا باہر جا رہے ہیں یا رات کے ٹائم جا رہے ہیں، تو اس وقت جو ماسک ہے جیسے ہم کرونا میں استعمال کرتے تھے اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ اگر آپ کو N95 مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو بھی لے جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ملتا تو عام جو فیس ماسک سرجیکل ماسک ہے جو بہت سستے ملتے ہیں ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ویپورائزر، ایویپوریٹر، کہ وہ چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اس میں آپ پانی ڈال دیں اور اس میں سے فیومز نکلتے ہیں اور وہ کمرے کو اس طرح سے نمی لے آتے ہیں اس کمرے کے اندر، تو اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوا میں معلق ہیں وہ اس میں جم جائیں گے اور وہ زمین کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور ماحول صاف ہو جائے گا. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو مشرقی پنجاب ہے، انڈین پنجاب، وہاں پہ پنجاب، ہریانہ اور اس طرح کی دوسری جو اسٹیٹس ہیں، کلٹیویشن کے بعد جب وہ اس کو زمین کو کلیئر کرنے کے لیے اس کو آگ لگاتے ہیں تو وہاں سے دھواں اٹھتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ وہاں پہ ٹائمنگ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرنے کی، ری ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو وہ جو اپنا آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے اگر وہ کچھ ماہ پہلے کلٹیویشن کرنے کی مطلب اس کو کاٹا جاتا تھا، اب وہ جو ہے سردی کے دوران جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور چونکہ اس کے اندر معلق ہو جاتی ہے سردی کے اندر یہ دھوئیں کے جو پارٹیکلرز ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ، اور انہوں نے کہا کہ اس کو تبدیل کرنے دیکھیے کی اس ضرورت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا، جیسے پہلے تو میں اس کو 2-3 باتیں کر لوں جو ہم گھریلو ٹوٹکے استعمال کرنا چاہ رہے تھے، پھر میں اس پہ بھی کرتا ہوں. ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ جب گھر کے اندر کھڑکیاں روشن دان جو ہے، پہلے صبح آپ اس کو بند رکھیں تاکہ باہر اسموک ہے آپ کے گھر کے اندر نہیں ہے تو وہ ہو. پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سڑکوں کے اوپر بہت زیادہ رش ہو رہا ہوتا ہے، پارکوں میں بعض دفعہ بہت زیادہ رش ہو رہا ہوتا ہے، بازاروں میں رش ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ بہت زیادہ جو رش کے اوقات ہیں ادھر وہاں نہ جائیں، کیونکہ وہاں جو فیومز نکل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر جائیں گے اور اس اسموک کا زیادہ اس سے نقصان ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ ہمیں چاہیے کہ گھروں کے باہر کم سے کم 4 سے 5 درخت لگائیں، اپنے گھر میں ایک گرین بیلٹ چھوڑیں، اپنے علاقے کے اندر جو پارکس ہیں ان کو مل جل کر جو یونین کونسل کے لیول پہ ہیں، اپنی گاڑیاں جو ہے ان کو اپنی بھی گاڑیاں ہیں ان کو کم استعمال کریں Properly. اس موسم میں، ٹیوننگ اس کو کروائیں. tuning. جو 2 اسٹروک رکشہ ہیں جس سے دھواں نکلتا ہے، پولیس والوں کو چاہیے کہ اس کا چالان کریں اور دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ان کو کم سے کم استعمال کرنے دیں. اس کی بجائے جو آلٹرنیٹ آپ کے موڈ ہیں جیسے CNG کے اوپر بسیز ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. موٹر یہ میٹرو ٹرین چلی ہوئی ہے یا دوسرے اورنج ٹرین چلی ہوئی ہے یا میٹرو بس ہے، اس کو آپ استعمال کر کے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو زیادہ استعمال کریں، انڈیویجول ٹرانسپورٹ کو کم استعمال کریں. اور پھر میرے خیال میں یہ جو ایک پرانا کانسیپٹ ہوتا تھا نا کہ شہر ختم ہوتا ہے تو اس کے گرد جنگل ہوا کرتا تھا، اب ہم نے وہ بھی ختم کر دیا. ختم ہو گیا. شہر کی حدود ہی ختم نہیں ہو رہی. لاہور ہے یا دوسرا Societies شہر بن گئی ہیں ہے ہر اس طرف. کے گرد سوسائٹی کی بجائے ایک کئی مربع یا کئی ایکڑ پہ محیط ایک باغات آپ لگائیں، اس کے گرد جنگلات لگائیں تاکہ جو ہوا شہر کے اندر آئے وہ بھی فلٹر ہو کے آئے، اور جب شہر کی ہوا باہر نکلے تو وہاں سے نتر کے چلی جائے. یہ تو بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے. اس کو ظاہر بات ہے یہ عرصہ بہت چلنا ہے، اس لیے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم کرنا پڑے گا. دوسری آپ نے بات کی تھی کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے لیکن ہمارے ٹائمنگ بدل نہیں رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گلوبل چینجز کی وجہ سے آپ کی سردی اس ٹائم پہ نہیں آ رہی، گرمی اس ٹائم پہ نہیں آ رہی، درجہ حرارت جو آج سے 20 سال پہلے تھا، 10 سال پہلے تھا، وہ بدلتے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں فصلوں کے لگانے اور کاٹنے کے اوقات میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی. جب موسم خراب ہو، فوگ زیادہ ہو رہی ہو،
اس کے اندر آپ آگ لگا دیتے ہیں فصلوں کا. ویسے تو اس وقت گورنمنٹ نے بین کر دیا ہے کہ آپ فصل کو آگ نہیں لگا سکتے. پاکستان کی حد تک تو بین ہے. اسی طرح سے اس موسم میں چمنیوں کے اوپر بین لگا دیا, بھٹوں کے اوپر. پھر انہوں نے کہا کہ بھٹے کا ڈیزائن آپ زگ زیگ کر دیں تاکہ اس میں سے نکلنے والے جو ذرات ہیں وہ منیمم ہو جائیں. آپ باہر کے ملک میں کہیں چلے جائیں تو کسی فیکٹری کا دھواں بغیر ٹریٹمنٹ کے ماحول میں نہیں آ سکتا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو دنیا جہان کا کیمیکل باہر نکلتا ہے اور سیدھا ہوا کے اندر اور سار آبادی کے اندر, اور اس کے اندر جو کیمیکل ہے وہ پانی کے اندر اور پانی پینے والے نلکے کے اندر, اور تباہی. اس لیے یہ چیز کو ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں رولز اور ریگولیشنز کو سخت کرنا پڑے گا. فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوؤں کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. جو ہمارے شہروں میں گاڑیاں ہیں ان کو فٹنس کے بغیر ہمیں ان کو الاؤ نہیں کرنا پڑے گا. 2 اسٹروک رکشے, چینچی اور اسکوٹرز, ان کے اوپر کچھ عرصے کے لیے سختی کرنی پڑے گی یا پابندی لگانی پڑے گی, آلٹرنیٹ موڈ کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا کہ ہم جو میرا خیال ہے لا اینڈ آرڈر اگر بہتر ہو جائے تو یہ پابندی لگا دی جائے کہ کوئی بندہ گاڑی میں اکیلا نہیں چلے گا. رستے میں چلتے ہوئے اپنے دوست احباب, رشتہ دار, عزیز و اقارب, ان کو آپ ساتھ لے جائیں تاکہ ان کا کم سے کم ہفتے میں 2-4 گاڑیاں تو کم ہوں اس کے اندر. تو اس طرح سے آپ بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت نہایت مفید معلومات آپ نے ہمیں ہمارے ناظرین کو مہیا کی. جی ناظرین, یہاں پہ آج کل جو ہے آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں سے اسموک کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں دقتوں کا سامنا ہے. یہ بری طرح سے نہ صرف ہماری سوشو اکنامک لائف کے اوپر اثرات مرتب کر رہی ہے بلکہ ہماری جو صحت ہے اس کو بھی بہت بری طرح جو ہے اس نے ڈیمیج کیا ہے. تو ناظرین, اس کے حوالے سے آپ کو ضروری معلومات دینا جو تھا وہ نہایت ہی ضروری تھا. اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا.